السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل بائیڈن کی تقریر آپ نے سنی۔ بائیڈن نے جو بات کہی بلا شبہ مختلف تجزیہ نگار اسے مختلف پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میں جو سمجھتا ہوں، اس کو جو میرا تجزیہ ہے یا میری ایک اپنی رائے ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو بھی انہوں نے کہا وہ اصل میں انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور لیکن اب میں اس کو ہار جیت بائیڈن کی اس لیے نہیں کہتا۔ اگر ہار ہی کی بات اگر آپ نے دیکھنی ہے، ہار جیت کو دیکھنا ہے، تو پھر یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ہار تھی۔ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ہار اس لیے تھی کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان سے فوجی انخلا ہو، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے اور مزید افواج وہاں بھیجی جائیں۔ جبکہ بائیڈن اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں، ہمیں فوجیں واپس لانی ہوں گی۔ اگر آپ میری ویڈیو ہمیشہ سے پوری دیکھتے ہو، اسکپ نہیں کرتے ہو، تو میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ میں نے چند ہفتے قبل یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کے اوپر امریکہ میں بہت زیادہ لے دے ہے اور بڑی زبردست خلیج ہے۔ حتیٰ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ اس حوالے سے کہ جو فوجیں بلانے کا مسئلہ ہے اس پہ بائیڈن کو کارنر کیا جائے، اور ایک میڈیکل بورڈ بھی بنا دیا گیا تھا اور ڈاکٹر سے ایڈوائز بھی کر دی گئی تھی۔ یہ کہا تھا کہ ذہنی طور پر یہ پریشان ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں، لہٰذا ان کو فیصلے نہ کرنے دیے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اسی لیے ہو رہا تھا، لیکن بائیڈن اس چیز کو بھانپ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہر معاملے میں کملا ہیرس کو ساتھ رکھنا شروع کیا۔ تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو وہاں بنیادی طور پر جو لڑائی تھی، یہ ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت سارے معاملات تھے۔ اچھا، بھارت کی جو ہے ہار اس لیے ہوئی کہ بھارت نے اصل میں یقین دہانی کرائی تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو وہاں کی جو افواج ہیں یا طاقتور حلقے ہیں، یا امریکہ کا ایک وہ طبقہ جو کہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ جو ہمیشہ کسی نہ کسی کا جنگ و جدل چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہتھیار بیچنے ہوتے ہیں، اپنے کارخانے چلانے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ لابی کی ہوئی تھی کہ افغانستان کے مسئلے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ بھارت کی کوشش تھی کہ وہ یہ باور کراتے رہے تھے، اور کسی حد تک وہ باور کرانے میں کامیاب تھے اسٹیبلشمنٹ کو، ورنہ ادروائز اتنی بھارت کو چھوٹ نہ ملتی کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ ایکسیس دیا جائے۔ ہم مشرقی سرحد سے تو پاکستان پہ دباؤ رکھے ہوئے ہیں، اگر مغرب میں ہمیں زیادہ سے ایکسیس دی جائے گی، فل اسپیس دیا جائے گا، تو ہم پاکستان کو بیچ میں ہم سینڈوچ بنائیں گے۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے پاکستان پہ بھی کامیابی سے دباؤ ڈالا ہے FATF کے معاملے، اب سب کھل کے آ گئی ساری چیزیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور پلاننگ ابھی بھی بہت کچھ ہے، یہ لوگ نہ سمجھے کہ کوئی اتنا ایزی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان میں تبدیلی آ گئی، لیکن پاکستان کے لیے بھی آگے مشکلات ہیں کافی، کیونکہ دشمن آپ کے جو ہیں بہت طاقتور ہیں۔ لیکن اسی طرح ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ پلان کیا تو آ گئے یہ بھارت کے چکر کے اندر، اور بھارت کو انہوں نے بھارت کے کہنے پہ پیسہ بھی دیا۔ اب میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ اصل میں وجوہات کیا تھی۔ دیکھیے، ایک بات اور بھی وجوہات ہے، بہت سے تجزیہ نگاروں کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ دیکھیں، کل بائیڈن نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو بہت کچھ دیا لیکن وہ لڑے نہیں۔ دیکھیں، نہ لڑنے کی وجوہات کیا ہے؟ لڑا جاتا ہے حوصلوں کے ساتھ، لڑا جاتا ہے قوت ایمانی کے ساتھ۔ بلا شبہ 3 لاکھ 3.25 لاکھ کی فوج تھی، اور پتہ نہیں کیا تھے، ان کے امریکن ایجنٹ بھی تھے، لیکن وہ حوصلہ ان کا چھوٹ چکا تھا۔ اور جو اس میں سب سے بڑا اصل میں جو بات ہے نا، میں یہاں جو بات مانتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلے کچھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو بڑی طاقت زمین پہ فیصلے کر رہی ہیں وہ جو فیصلے کر لیں وہ آپ کو پورے ہوتے نظر آئیں۔ کچھ فیصلے اوپر سے بھی ہوتے ہیں اور جو پھر نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سوچیں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے اپنے ارادوں کو تبدیل ہوتے ہوئے، یعنی مصمم ارادہ کر لیا ہے، بس ڈن ہے، اور اس کے فوراً بعد ارادہ بدل گیا، تو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو یا اس کی قوت کو پہچانا۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ چیزیں آج بھی ملتی ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس بصیرت والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ طالبان نے اس حوالے سے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے پس پردہ رہ کے جو ہے نا، جتنے بھی کمانڈرز ہیں، جو وار لارڈس تھے، ان کو یہ بات میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتائی تھی کہ انہوں نے ان کو باور کرایا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے 20 سال لڑ لیا، 25 سال لڑ لیا، آپ لڑ لیں، کب تک لڑیں گے آپ؟ لیکن آپ ماریں گے کس کو؟ افغانی کو ہی ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ 50 سال اور مار لیں افغانی کو۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی تھی، ان کے جو کمانڈرز تھے، میرے کئی لوگوں سے میرے جب انٹریکشن ہوا کچھ لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے تھے کہ ہم نے مارنے والا تو
میں ہوں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو، برے ہوں بھلے ہوں، ہر انسان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سامنے جس کو ہم قتل کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ افغانستان کا ہو رہا ہے، اور یہ ایک لا حاصل جنگ تھی۔ مطلب اگر کسی کو لالچ تھی کہ شاید وہ افغانستان کا مالک بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو دوسری ایک بات یہ تھی کہ امریکہ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ طالبان نے، آپ کو دیکھیں نا کہ طالبان کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، افغانستان میں اچانک طالبان آ گیا، آپ کو پتا ہے تقریباً 2 سال سے 1.5 سال سے یہ بیٹھک چل رہی ہے دوحہ میں۔ ذرا اس کو سوچیں نا، اس کے پیچھے کیا پس پردہ محرکات تھے، کس نے، مطلب امریکہ نے کس نے انگیج کیا ہے دوحہ میں طالبان کو؟ جو طالبان کو تسلیم کرنے کی بات آ رہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ طالبان کو تو بنیادی طور پر جب امریکہ نے دوحہ میں انگیج کر لیا تو اس کا مطلب ہوا تھا کہ طالبان کو تسلیم کر لیا، یعنی امریکہ نے تو تسلیم کر لیا۔ دیکھیے جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے اس سے آپ بات کیوں کرتے؟ امریکہ ہی نہیں تو پھر پیغام دیا تھا نا پاکستان کو کہ ملا برادر کو چھوڑا جائے، پھر ملا ہیبت اللہ کا چھوڑا گیا، ساری مذاکرات کی گئی، ڈیٹ مین کہ پس پردہ تو وہ مان چکے تھے ایک طریقے سے۔ اب یہ ان کا طریقہ کار یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو اپنے طریقے پہ لے کر آئیں، اور یہ ان کی ڈپلومیسی تھی کہ انہوں نے ان کو وہاں یقین دلایا کہ ہاں جی جیسا آپ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ طالبان سیکھ گیا تھا بہت کچھ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ طالبان نے جو بھی کیا، جس طرح بھی کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، بغیر لڑے ہوئے انہوں نے پورے کابل کو فتح کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک شق ان کو دے کے کہا گیا تھا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ وار لارڈز ہیں اور یہ وار لارڈز وہاں پہ ضرور لڑیں گے، تو طالبان نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی، انہوں نے ان کو کور کر لیا۔ اور اب طالبان نے جو ان کا سب سے مضبوط ایک گول تھا عالمی برادری کا اور امریکنز کا کہ آپ بغیر لڑے ہوئے اور طاقت کے ذریعے اگر آپ نے قبضہ کیا تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، انہوں نے بغیر لڑے ہوئے، بغیر گولی چلائے ہوئے کابل پہ قبضہ کیا، اور بال جو ہے کس کے؟ عالمی برادری کے کورٹ میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی طالبان کی کامیابی ہے۔ اچھا دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کا کردار بڑا مثبت رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہاں پر طالبان آئے تو خطرہ تو یہی تھا کہ جو شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں، جو طالبان مخالف لوگ ہیں، وہ فوری طور پر وہاں پہ کوئی رد عمل دکھائیں گے، لیکن پاکستان نے اس معاملے پر، کیونکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے پاکستان، تو پاکستان نے پہلے جو طالبان وہاں مخالف دھڑے تھے ان کو اسلام آباد میں بلوا لیا، ان سے مذاکرات کرنے شروع کر دیے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہاں پہ پاکستان کو بھی کامیابی ہوئی جہاں طالبان کو کامیابی ہوئی، کیونکہ وہ بھی اپنے معاملات میں مخلص تھے اور یہ بھی معاملات میں مخلص تھے۔ شکست جو ہوئی نا در حقیقت، اگر بائیڈن کی تقریر کو دیکھیں آپ، اس کو صحیح معنوں میں اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس میں شکست ان لوگوں کی ہوئی جو کہ افغانستان کو جنگ و جدل میں رکھنا چاہتے تھے، شکست ان لوگوں کی ہوئی جو پاکستان کو اور اس خطے کو غیر مستحکم رکھنا چاہتے تھے، ان کو فی الحال بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ آگے اب وہ کیا پلان کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا۔ بھارت اسٹل ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 150 کے قریب بھارت نے جو طالبان مخالف لوگ تھے، جس میں سیاستدان بھی ہیں، عسکری ماہرین بھی ہیں، ان سب کو بلا لیا ہے اور بلا کے اپنے پاس وہ رکھ رہے ہیں۔ اور امریکی ایجنٹ جو فوری طور پر کچھ امریکہ جانے تھے وہ نہیں گئے، یہ بھی میں نے آپ کو کل بتا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو بہت سارے جو فوجی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ ناراض بھی ہیں بہت سارے، کہ وہ کچھ اس لیے بھی ناراض ہیں کہ اشرف غنی کی جو انتظامیہ تھے انہوں نے غلط اطلاعات دی، پیسے وہ لیتے رہے۔ کل جب یہ چھوڑ کر بھاگے ہیں امریکن، تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ امریکنز نے اپنے وہاں پالتو کتے بھی رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے کتوں کو لے گئے جہاز میں بٹھا کے، لیکن اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ گئے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا ایجنٹ بننے سے اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا جو ہے نا انجام پھر برا ہوتا ہے۔ تو نکل گئے، چلے گئے۔ اچھا کچھ پھر لوگ یہاں سے بھاگے دبئی، اور جو دبئی سے جو جا رہے تھے، امریکہ جانے کی فلائٹ تھی، تو امریکن فوج نے وہاں پہ جو دبئی سے اور جو دہلی سے جو پروازیں آ سکتی تھی، امریکہ ان کو بھی منع کر دیا، ان کو کہہ دیا کہ کسی کو فی الحال نہیں آنے دیا جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ یہ تو خیر ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا خیر، اب یہ تو ایک صورتحال آپ کے سامنے کی، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کابل کے اندر امن و امان ہے، آج بچیاں بھی اسکول گئی ہیں، عورتیں بھی آج سب کام پہ گئی ہیں، معاملہ ٹھیک ہے، نیگوسیشن چالوں طرف چل رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے طالبان نے سارے معاملات کو کیا ہے، اسی طرح اگر چلے امن کے ساتھ تو معاملات بالکل درست ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی عہدہ نہیں لیں۔ کئی لوگوں نے کل میں نے مجھ سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب آپ نے کہا وہ امیر بنیں گے، جو امیر ہیں افغانستان کے ملا ہیبت اللہ، ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب کوئی عہدہ نہیں لیں گے۔ سہیل شاہین وغیرہ کو ہو سکتا ہے، یہ جو غنی برادران ہیں، ملا برادران، ہو سکتا ہے ان کو مل جائے۔ سہیل شاہین کو تو خیر ملے گا کیونکہ ان کا بڑا کام ہے اس حوالے سے، لیکن ملا ہیبت اللہ شاید کوئی عہدہ نہ لیں۔ تو یہ ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا اب ایک چیز اور یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہو رہا ہے بھارت پہ، سب سے بڑا میں نے کہا صف ماتم ہے، اور سب سے بڑی اس میں جو ایک حوصلہ افزا ہوا پیغام ہے وہ ہے
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ان کو سپورٹ ملی ہے کہ کس طریقے سے 35 سال کی جدوجہد کے بعد ایک بہت بڑی منظم اور سوفیسٹیکیٹڈ آرمی کو جو ہے انہوں نے شکست دی. تو لہٰذا اب ان کا حوصلہ بھی بڑھا ہے، اور ان کے حوصلے کو اور تقویت تب پہنچی ہے جب کل سہیل شاہین نے ایک بیان دیا اور بھارت کو دھمکایا ہے. کیونکہ بھارت جس طریقے سے طالبان دشمنوں کی میزبانی کر رہا ہے، تو ان کو کہا ہے سہیل شاہین نے کہ آپ میزبانی ضرور کریں، لوگوں کو بلائیں، چائے پلائیں، قہوہ پلائیں، کھانے کھلائیں، مرغے کھلائیں، لیکن بھارت کے اندر اگر آپ نے کوئی دخل اندازی کی کوشش کی تو آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو یہ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر جو ہے رونا پیٹنا مچا ہوا ہے. لیکن بھارت ابھی بھی جو ہے اپنی جو سے کہتے ہیں کہ سازشوں سے باز نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ معاملات ہیں فیٹف کے اندر. جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ فیٹف کے حوالے سے وہ ابھی بھی کچھ معاملات تیار کر رہے ہیں پاکستان کو، کے معاملات کو اور طالبان کے حوالے سے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ بھارت اب پوری کوشش کر رہا ہے کہ فرانس کو، جرمنی کو اور برطانیہ کو ساتھ لیا جائے. بھارت اپنی لابنگ کو اب ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو یہی میں بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ ان ملکوں سے، یورپین یونین، صرف ایک یورپین یونین کے اوپر نہ کرے بلکہ انڈیویجلی طور پر بھی ان تمام ملکوں کو جہاں سے برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہاں سے بھی ان کو چاہیے کہ کانٹیکٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو وسیع البنیاد حکومت اگر جو بنتی ہے طالبان جو بنانا چاہتے ہیں، طالبان کو یہی زور دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے آئیں اور سب بیٹھیں اور سب بیٹھ کے کوئی ایک جو ہے لویا جرگا ترتیب دیں، کچھ بھی کریں، لیکن جو ہے ایک پروسیس جو ہے نا پرامن طریقے سے شروع کریں. اور جیسے ان کو بتایا جائے افغان طالبان کو، پاکستان اپنا یہ کردار کرے اور ترکی بھی ادا کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر کے ایک وہ فتح مکہ کی ایک تاریخ کی کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا پرولونگ کریں، سب لوگوں کو معاف کریں اور سب کو اکوموڈیٹ کریں. کئی جگہ ہو سکتا ہے طالبان کو مطلب ان کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے، کر لیں ایڈجسٹ، لیکن گول اپنا ایک رکھیں کہ ریاست اسلامی ہوگی لیکن ہم سب کو لے کے چلیں گے. تو یہ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے بہت ہوگا، اور انشاءاللہ یہ 4-6 دن جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہوں گے. ابھی تو فوری طور پر جو چل رہا ہے معاملات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت تو ابھی تک ٹھیک ہے، افغان سارے ڈپارٹمنٹس وغیرہ وہ لے رہے ہیں، لیکن بات چیت چل رہی ہے، دوحہ سے رابطہ ہے، اور ڈپلومیٹک جو ہے ان کی موومنٹ طالبان کی بڑی اچھی چل رہی ہے. اب دیکھیں مجھے کل تک پتہ لگے گا کہ یہ وہاں سے کون آتا ہے اور جو عبداللہ مشن لے کر گئے ہیں اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں آج آپ نے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات تو خیر صحیح ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کو زمینی حقائق دیکھنے چاہیے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ روس اور چین اور ترکی کو فالو کرے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چین نے انتہا دے دیا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کر لے گا، تو پہلے ان کو تسلیم کر دیں، اس کے بعد پھر پاکستان تسلیم کرے. لیکن ان کی ایک بات جو انہوں نے کہی ہے بلاول بھٹو نے کہ حکومت دہشت گردی کی حمایت نہ کرے. بھئی یہ تو پھر امریکن نیریٹو کی بات آ گئی، وہی آپ سے میں نے کہی. کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو وفاق کی حکومت بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ نومبر اور دسمبر میں یہ عمران کے خلاف بڑے پیمانے پر جو ہے مغرب کے اشارے کے اوپر یہ عمران کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، آگے مطلب مرکز کی حکومت پر نظر بھی رکھنا ہے اور مرکز کو کرٹیسائز بھی کرنا ہے. اور امریکہ نیریٹو بھی انہوں نے لے لیا. بھئی کون پاکستان میں حکومت دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے. ساتھ میں پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو انتہا پسند ہیں، قوم پرست ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. تحریک بھائی آپ تو بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سندھ کے اندر جو انتہا پسند ہے اور قوم پرست ہیں ان کو کون ختم کرے گا؟ جو پاکستان کے خلاف سر عام نعرے لگاتے جا رہے ہیں اور جو سندھ دیش کی بات ہو رہی ہے اور جو وفاق کے خلاف بات ہو رہی ہے. آج بھی انہوں نے کہا ہے سندھ کے حوالے سے وفاق کو کرٹیسائز کیا بچتے بچاتے کہ جو سندھ کی جو اس کے چیف جسٹس کا جو مسئلہ تھا سندھ کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا ابھی تک، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں نا وہ ابھی ریشہ دوانی کر رہی ہیں. ان کو ابھی تک بالکل انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ قوموں کے اندر جو بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں یا تبدیلیاں آتی ہیں یا قوم کیوں نقصان اٹھاتے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی جلدی تیزی سے مبارکباد دی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بڑی امید ہو گئی ہے. کیونکہ جب وہاں پہ طالبان آئے تو کیونکہ ان کا سیکٹ وہ دیوبند ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جلدی خط میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے مبارکبادیں بھیجی ہیں اور پہلے بھی انہوں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی تھی. اب میں نے خبر آپ کو پہلے بھی بتائی، پھر بتا رہا ہوں کنفرم، لوگ بھول جاتے ہیں یا اسکرپ کر جاتے ہیں کہ جو دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ دوحہ مذاکرات میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں بطور ابزر آگے پیچھے بلایا جائے، لیکن ان کو وہاں کوئی لفٹ نہیں ملی. بہرحال اب انہوں نے خط لکھ مارا ہے، مبارکباد دے دی ہے اور جناب کہا ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظریات اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسلامی موومنٹ ہے، نہ صرف ان کی بلکہ جو پاکستان میں اسلامی موومنٹ ہے،
ان کو کہیں نہ کہیں طالبان کے آنے سے تقویت بھی پہنچے گی. تو یہ بھی پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے. اچھا پھر ٹی ٹی پی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو چھوڑ دیا گیا ہے ان کو، ٹی ٹی پی کے جو تھے اپنا کابل کے اندر جو رہنما، ان سب کو چھوڑ دیا ہے. تو ان کے چھوڑنے کے بعد اور بہت سارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو پاکستان مخالف تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. تو کیا ان کو ان کی رہائی کے بعد وہ کیا کریں گے، اور یہاں جو ٹی ٹی پی ہے اس کا افغانستان سے کیا معاملہ ہوگا، اس کے اوپر بھی سنا ہم نے. یہ ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، ابھی میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس سے بات کری، نہ میں لوگوں کے نام لے رہا ہوں، لیکن پاکستان اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ طالبان سے جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ گارنٹیز لی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب تک جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، طالبان نے اچھا کیا، ایک کام ہے ابھی پروسیس میں چل رہا ہے، اور ابھی تک سب خبریں اچھی آ رہی ہیں، کہیں سے کوئی اتنی بری خبر نہیں آ رہی. جو کہ کہا تھا، ہم نے سوچا تھا، خود مجھے بھی ڈر تھا کہ شاید ہو سکتا ہے جو امریکن پلان تھا کہ حالات خراب ہوں اور سول وار ہو اور لاکھوں کی تعداد کے اندر جو پاکستان میں جائے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جس میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے عظیم تھے، بڑے اچھے تھے، مسلمانوں کے حق میں، پاکستان کے حق میں بڑے بہتر رہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلے ہوں بہتری کے فیصلے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے، اور ایک دوسرے کے معاملات اور ایک دوسرے کے چیزوں کو سمجھنے میں، مفادات کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو، ان کے قلوب کو نرم کرے. اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.